کس طرح آپ سے وہ بات چیت کرتے تھے، آپ سے کس طرح سے وہ ڈیل کرتے ہم ان سے سوالات کیے کرتے تھے، اور بزرگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، جوان لوگوں کے لیے سیکھنے کا ایک طریقہ کہ آپ انہیں پڑھ بھی رہے ہیں، آپ ان سے سوالات بھی کر رہے ہیں، سوالات میں بہت سی باتیں وہ آتی جا رہی ہیں جو غالباً وہ کتابوں میں لکھ بھی نہیں پائے تھے۔ مثلا یہ بتائیے کہ لکھنؤ میں الفلاح ہال میں جب ترقی پسندوں کا پہلا جلسہ ہوا سن 36 میں، جس کی صدارت پریم چند نے کی تھی، کیا ماحول تھا اس وقت؟ اب سپتے صاحب کو آپ سنیے آدھ پون گھنٹے تک، وہ بتائیں گے آپ کو کیا ماحول تھا۔ تو یہ ان سے فیض صاحب کی محبوباؤں تک کے بارے میں ہم نے سوال کیے، بلکہ خط میں انہوں نے لکھا بھی ہے۔ ایک ایسی خاتون خانہ کے بارے میں جو فیض صاحب پہ بہت فدا تھی، تو ان سے بہت سی نجی باتیں ہوئے کرتی تھیں، لیکن ان کی زندگی جو تھی وہ ایک بند کتاب تھی اپنے ذاتی معاملات۔ میں سمجھتا ہوں ان کے کافی ذاتی معاملات ایسے ہوں گے۔ جب ہم فیض صاحب کی رومانوی زندگی پہ بات کر رہے ہیں، جو انہوں نے لکھا بھی ہے خود ایک کتاب میں 2-3 خطوط کے ذریعے معلوم ہوا کہ ایسا ایکسپلین کر رہے ہیں وہ کہ فیض صاحب تو موجود نہیں ہے، اب میں موجود ہوں، وہ انداز نظر۔ تو وہ بہت ہی پڑھنے والے، ان کی لائبریری آپ نے نہیں دیکھی، وہ بھی ختم ہو گئی ان کے ساتھ۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ مارکسزم اگر کوئی سائنس ہے، اور یہ پیداواری جو رشتے ہیں ان کے ذریعے سماج کو سمجھنے کا نام ہے، ایک جدلیاتی عمل ہے تاریخ کا، تو وہ ان کی لائبریری غالباً طالب علموں کے لیے بڑی بڑی مددگار ثابت ہوتی، چونکہ وہ پہلی تحریر سے لے کے جسے وہ مارکسی انداز میں سماج کو سمجھنے کی کوشش سمجھتے تھے، اور آخری دور کی کتابوں تک ان کی زندگی میں جو آئیں وہ سب ان کے پاس موجود تھیں۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ ارتقاء کو دے دی جائیں، کچھ کتابیں آئیں بھی، لیکن بعد میں واللہ علم کیا ہے کہ بہت سی کتابیں کسی اور لائبریری کو دے دی گئیں۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس لائبریری کا کیا ہوا، ورنہ وہ لائبریری ایسی تھی اس میں جب تک کہ کلیکشنز کو جوں کا تو نہ رکھا جائے، ہمارے ہاں یہ روایت نہیں ہے، لیکن ہم نے سبتے صاحب کو دیکھا، نہ صرف دیکھا بلکہ ان سے مسحور ہوئے، اور ان کے کام کو میں پاکستان میں بائیں بازو کے تمام لکھنے والوں سے زیادہ اہم سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جو انہوں نے پہنچایا ہے اپنا نظریہ لوگوں تک۔ آج یقین مانیں آپ کسی بھی قوم پرست سے مل لیں، آپ بلوچستان کے اور سندھ کے، قوم پرستی خود مارکسزم کے خلاف ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ قوم پرستوں کی بہت سی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن جب قوم پرست اپنی قوم کے علاوہ دوسری قوم کے بارے میں نہیں سوچتے، اس کے سبت حسن بہت خلاف تھے۔ آپ کو تو اگر 20,000 کی بھی کمیونٹی کوئی ہے، کوئی زبان بولنے والی، اس کا بھی اتنا ہی محافظ ہونا چاہیے، اس کے ثقافتی اور جمہوری حقوق کا اتنا ہی پاسدار ہونا چاہیے جتنا کہ اپنی قوم کا لیے۔ یہ تعریف تھی ان کی۔ آج لیکن وہ تمام نیشنلسٹ جو ہیں قائل سبت حسن ہی کہیں، کیونکہ سبت حسن سے انہوں نے کچھ چیزیں لے لیں۔ مثلا ہمیں اپنی زبان کی ترویج کا حق ملنا چاہیے، ہمارے علاقے پہ ہمارے لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے، تو یہ کون مارکسی کہے گا کہ یہ نہیں ہوگا؟ لیکن جب ہم کہیں گے کہ نہیں، یہاں 20,000 گجراتی بولنے والے بھی اس شہر میں ہیں، ان کے لیے بھی اسکول ہونا چاہیے، ان کی بھی زبان، تو وہ یہ نہیں کہتے مارکسسٹ کے زم ہو جاؤ، زم نہیں۔ آج قزاقستان میں 20 یا 25,000 بلوچ ہیں، ان کی تعلیم کا انتظام ہے۔ تاجکستان میں بلوچی پڑھائی جا رہی ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ زم ہو جاؤ۔ اپنی اپنی زبان، اپنا اپنا کلچر، اپنی اپنی اکائیاں رہنی چاہیے، اور ایک بڑی اکائی کی وہ حصے دار بن جائے، یعنی گلدستہ ہوتا ہے، کوئی ایک پھول نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال آپ سے یہ کہ آپ اس پہ ایکسپرٹ اوپینین مجھے چاہیے کہ سبتے صاحب کی تحریر، ایک تو کمال اس میں یہ ہے کہ آپ ایک جملہ بھی نکالیں تو وہ انکمپلیٹ لگتی ہے، بڑی یعنی ایک تو ششتا ہے اور ساتھ ساتھ بہت سلیس، بہت جامع اور کمپیکٹ۔
ٹھیک ہے. بالکل. اور اتنی زیادہ وہ اور اسی لیے وہ کتابیں پاپولر بھی ہوئی. اور آپ کو کوئی چیز اس طرح سے نہیں لگتی, پرفیکشنزم کی حد ہے میرے خیال سے پروز میں. اچھا, اس میں فارسیت اور عربیت بھی اتنی نہیں ہے. جلال پوری صاحب کی طرح اس میں اس طرح نہیں ہے, نہیں ہے, یہ بھی ایک وجہ ہے. اور مبارک علی صاحب کی طرح بالکل سطحی زبان بھی نہیں. مبارک علی صاحب بہت بہت زیادہ عام. سبتے صاحب کیا ان کی کتاب, ان کے جو بھی ان کی پروز ہے وہ بہت زیادہ آپ کو دیکھیے ایک بات ہے کہ ڈاکٹر مبارک علی ہمارے سینئر لکھنے والے ہیں, بہت کام کیا انہوں نے تاریخ کے لیے, لیکن ان کا نظام فکر اتنا گندھا ہوا نہیں ہے, کمپیکٹ نہیں ہے جتنا کہ سبت حسن صاحب کا تھا. سبت حسن ایک نظریے کی ڈوری کو پکڑے ہوئے تھے اور اس یعنی شاخ سے تنے تک آئے تھے اور اس کا حصہ تھے. تو وہ جو ایک صاحب نظام شخصیت کی تحریر ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. بعض تحریریں جو ہیں وہ ہیڈ لائنز تو لگواتی ہیں اپنی تحریروں سے, لیکن ان کے پیچھے کوئی نظام نہیں ہوتا. سبت صاحب کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس سے آپ یہ کہہ دیں کہ یہاں تو وہ مارکسسٹ نہیں ہے, یہاں تو وہ ترقی پسند نہیں ہے. اور انہوں نے مذہب کا بہت احترام کیا ہے. مثلا ترقی پسند تو تصوف کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی انسان دوستی کا ایک پیغام ہے, یہ بھی ایک سافٹ فیز ہے, سافٹ فیس ہے مذہب کا, فیز بھی ہے اور فیس بھی ہے. تو انہوں نے اس پہ بھی تقریر کی تھی کہ تصوف کا ترقی پسندی سے کیا تعلق ہے. مگر ہم تصوف کو پروموٹ نہیں کر رہے, ہم مذہب کے اس سافٹ فیس کو, اس نرم خو چہرے کو اس لیے پسند کر رہے ہیں کہ یہ پناہ گاہ بن گیا تھا ہنوں کے یعنی لشکروں, 12ویں 13ویں 14ویں صدی میں جو ہنوں نے بغداد کے اندر انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے, اس زمانے میں تصوف پناہ گاہ بن گیا تھا سلجھے ہوئے لوگوں کی, پڑھے لکھے لوگوں کی, جو اپنے ایکسپریشن کے ذریعے آپ کو متاثر کرتے ہیں. آج تک سنائی ہیں, عطار ہیں, رومی ہیں, حافظ ہیں. تو یہ بڑی اچھی ان کی گرفت تھی فارسی زبان کے اوپر بھی, بڑا اچھا ان کا انداز تھا سمجھنے کا. رومی کو بہت پڑھتے تھے, حافظ کو بہت پڑھتے تھے. تو دیکھیے یہ وہ ایک اصل میں صحیح معنوں میں پڑھے لکھے اسکالر تھے. آج کل اسکالر بھی گہرے قسم کے ہوتے ہیں کہ اگر مینجمنٹ کے ہیں تو بس مینجمنٹ سائنسز آتی ہے, مینجمنٹ کے ساتھ اکنامکس بھی اتنی نہیں آتی کہ یہ بتا دیں کہ نیو لبرلزم کیا ہے اور پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے. میں تو صاحب ان لوگوں کو پڑھا لکھا بھی سمجھنے سے ذرا تھوڑا سا اس شرط پہ سمجھ سکتا ہوں کہ وہ معاشیات اور سماجیات اور نفسیات اور ادب کے بارے میں بھی کوئی رائے رکھتے ہوں, ورنہ پھر وہ ٹیکنیشینس ہیں, پھر وہ آرٹیزنس کی طرح سے, آرٹسٹ نہیں ہے, آرٹیزن ہے, اسکالر نہیں ہے, ایک علم کی ایک شاخ کے پروفیشنل ہیں. تو وہ پروفیشنل قسم کے رائٹر نہیں تھے, ہم جہد تھے. وہ لکھنؤ میں ہم ایک ہی ہوٹل میں رہے, تو میں نے ان سے کہا کہ چلیے ذرا گھومتے ہیں. کہنے لگے نہیں میں صرف مجاز کی خبر پہ جاؤں گا, میں لکھنؤ میں نہیں جا سکتا. یہ عجیب و غریب رخ ہے ان کا ایک. کیوں کہ یہاں تو کھوے سے کھوا چل رہا ہے. ایک مارکسسٹ اگر یہ کہے کہ کھوے سے کھوا چل رہا ہے, اس میں بات یہ تھی کہ لکھنؤ میں اب لکھنؤ والے کہاں ہیں, وہ لکھنؤ والے جن کو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. اور کسی شہر میں بھی وہ لوگ کہاں ہیں جو 60 سال پہلے تھے. کیا کراچی میں وہ لوگ موجود ہیں جو کراچی والے تھے 60 سال پہلے؟ کیا دلی میں وہ لوگ موجود ہیں؟ یہاں یہ جملہ مجھے ان کا تھوڑا سا اس سے اختلاف ہوا. میں نے کہا لیکن لوگ تو وہ نہیں رہیں گے جو آپ کے زمانے میں تھے. بولے ہاں بھائی ہم کیا بتائیں, ہمارا دل نہیں چاہتا. اس کا انہوں نے مجھے ایسا جواب نہیں دیا کہ میری زبان بند ہو جائے, لیکن بہرحال میرے ذہن میں ایک بات یہ رہی کہ سبت حسن جیسا مارکسی بھی اپنے نوجوانی کے زمانے کے, جوانی کے زمانے کے لکھنؤ کی تلاش میں ہے جو اسے نظر نہیں آ رہا, اور نظر نہیں آ رہا تو وہ لکھنؤ دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا. ڈاکٹر صاحب سوویت یونین کے انہدام کے بعد تو ایک طرح سے مایوسی چھائی ہوئی پوری لیفٹ کے. پھر اس کے بعد 9/11 کا معاملہ آتا ہے, اور اس کے بعد اب کنفیوژن یہ ہو گئی ہے کہ یا
तो आप उसामा की तरफ हैं या ओबामा की तरफ। तीसरा कोई व्यू नहीं और ना कोई व्यू दे पाए हमारा जो भी एक नई दुनिया की बात, या तीसरा कोई व्यू जहां पे आप बात कर सकें कि जुल्म ना हो रहा हो किसी हवाले से। आप क्या समझते हैं कि सिप्टे साहब का जो काम है वो 9/11 के बाद की सूरत हाल में कितना अहम है, और उससे आजकल के नौजवान जो हैं जो बड़े रेस्टलेस भी हैं, बाज़ दफ़ा कंफ्यूज्ड हैं, रेस्टलेस हैं, लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं, तो वो कितनी और कहाँ से उन्हें रहनुमाई ले मैं समझता हूँ कि उनके काम में बहुत रेलेवेंस है आज के मसाइल से। अगर हम ये समझ लें कि साम्राज्य की एक अपनी मंतिक होती है, साम्राज्य चोले बदलता है अपने फिक्री तस्वुरात के। अब आप पोस्ट मॉडर्निज्म तक आ गए हैं, अब आप यहाँ तक आ गए हैं कि ब्रांड की भी एक ट्रेड यूनियंस वालों को ब्रांड की जो कीमत है उसमें भी हिस्सेदार होना चाहिए। मसलन अगर कोका कोला के ब्रांड की कीमत $75 बिलियन है, तो क्या कोका कोला में काम करने वाले $75 बिलियन में से कोई स्टेक रखा है उन्होंने कि $1 बिलियन अमेरिका में इसके ऊपर काम हुआ है। मतलब यह है कि अब सिर्फ कदर ज़ायद का मामला नहीं है सरप्लस वैल्यू का, अब ब्रांड तक में शिरकत वर्कर्स की चाही जा रही है। और कैपिटलिज्म ने जो नियो लिबरलिज्म की शक्ल में मिल्टन फ्रेडमैन की गोया दानिश से फ़ायदा उठाते हुए इंतहाई सफ़ाकाना चोला बदला था, पोस्ट मॉडर्निज्म और ग्लोबलाइजेशन उसकी शक्लें हैं। जहां अब ये कहा जा रहा है, दरीदा जैसा फ़लसफ़ी ये कह रहा है कि फ़िलिस्तीनियों पे ऊपर अगर इसराइली जुल्म कर रहे हैं तो ये कोई अखलाक़ी मसला नहीं है, न ये सोशल साइंसेस के किसी मजमून का मसला है कि आप इसे पॉलिटिकल साइंस के दायरों के तहत देखें, बल्कि ये ताकत जिसके पास है, यानी ये फोको भी ताकत का आदमी है, दरीदा भी ताकत का आदमी है, और ताकत के ज़रिए अगर ना ताकती को दबाया जा रहा है तो वो समझते हैं कि ये होता आया है, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। यानी वो इसमें कोई बुराई नहीं देख रहे। और हमारे बहुत से लिखने वाले नए इस जाल में फंसे हुए हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म जदीदियत के बाद की कोई चीज़ है। भाई जदीदियत तक वजूदियत में कम से कम रीज़न तो था। सार्थर के यहाँ रीज़न तो मौजूद है नहीं। यूनान पे सबसे बड़ा जो धब्बा लगा था वो ये लगा था कि ये रीज़न के ज़रिए हल करना चाहते हैं, एम्पेरिसिज्म नहीं है, मुशाहिदा नहीं है, तजर्बा नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है। और इसीलिए आप ये देखें कि ये कांट वगैरह, कांट भी और मैं समझता हूँ ह्यूम वगैरह, इनका काम और डेकार्ट का यूँ अहम है कि इन्होंने जो इस्लामी यानी एम्फेसिस था ये मुशाहिदे पर, मुताले पर, उसको लोग कहते हैं कि इन्होंने यानी बेकन तक ने इस्लाम से लिया। अगर आप ये देखेंगे कि जो साइंस की तारीख़ है उसमें 10वीं और 11वीं सदी मुसलमानों की सदी है, ईसवी, और उसी को एम्पेरिसिस्ट ने लिया ये कहकर कि हम यूनान के रीज़न को नहीं मानते, मुशाहिदे को मानते हैं। तो ये बात मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि आज जो पोस्ट मॉडर्निज्म में ये कहा जा रहा है कि कोई आपका तारीख़ी नुक्ता नज़र नहीं हो सकता, अक़दार का मामला बेकार है, आप इर्तिक़ा की बात नहीं कर सकते, आप समाज की तश्कील नौ की बात नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में हमारे बहुत से नौजवान इस गिरदाब में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल। तो सिप्ते हसन साहब की किताबों से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, मज़हब दोस्तों को भी होगा, चूँकि वो रीज़न पे यकीन रखते हैं। मज़हब दोस्तों को ये होगा कि वो भी अपनी सफ़े अच्छी तरह मुरतब कर सकते हैं, और जो समाजी उलूम की प्राइमेसी के फ़ौक़ियत के कायल हैं और समाज की तश्कील नौ चाहते हैं, उनको भी फ़ायदा होगा उनकी किताबों से कि वो साइंसी तरीक़ाकार क्या है सोसाइटी को समझने के लिए। देखिए मुश्किल ये है कि हमारे मुल्क के बेशतर लिखने वाले, मैं सबके बारे में बात नहीं कह रहा, लेकिन हमारी सोसाइटी है सच बिलीव करती है मोतक़दात पर, उन मोतक़दात पे जो हिल नहीं सकते, जगह पे हैं, ठीक है। साइंस बिलीव करती है ऐसे मुतक़दात पे जो आज सुपरसीड कर सकते हैं कल के सच को। लेकिन ये दोनों रह सकते हैं, जो कि दोनों के यहाँ रीज़न का एक अमल जारी है, चाहे वो मज़हब हो या साइंस हो। पोस्ट मॉडर्निज्म ने रीज़न को अलकत कर दिया, ख़त्म कर दिया,
وہ یہ کہتے ہیں کہ ریزن جیسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ بالکل آزاد چھوڑ دیں، آزاد تلازمہ لوگوں کا، تو وہ فیشن وغیرہ میں یا فلموں میں تو چل جاتا ہے کہ اب اگر آپ نے بجائے کوئی ڈیزائن بنانے کے صرف رنگوں کو پھینک دیا ہے کپڑے پر، اس سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پوسٹ ماڈرن ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، چونکہ ہوتا نہیں تھا نہیں ایسا، اب ہو گیا، ڈیزائن ختم ہو گیا، ایک باقاعدہ ڈیزائن کی فارمیٹ ختم ہو گئی اور اسے ان ڈیزائن نے لے لی۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ سبط حسن صاحب کا جو دائیا ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ ہم انسان کو بہتر انسانی سماج کو بہتر شکل میں پا سکنے کے لیے ضروری ہے کہ جو تضادات ہیں اندر سماج کے وہ ختم ہوں، اور تضادات ختم ہو سکتے ہیں اس وقت جب کہ آپ سوسائٹی کو آگے کی طرف بڑھنے دیں۔ اچھا، اب یہ چیز جو ہے یہ غالباً ختم نہیں ہوگی کبھی بھی، نہ مذہب کے معتقدات ختم ہوں گے، نہ یہ خیال ختم ہوگا کہ ارتقاء پذیر ہیں ہم اور ارتقاء کی طرف ہم چلتے رہیں۔ ارتقاء سے دشمنی جو مذہب دوستوں نے کی تھی، اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کتنی مہنگی پڑ رہی ہے ان کو، اس لیے کہ مذہب بھی اپنی تعویلات میں آگے کی طرف جا رہا ہے، زیادہ گویا کوئی تصوف کا سہارا لے رہے ہیں رہنے گہنوں کی شکل میں، روایت کی شکل میں، لیکن یہ سب عقلی معاملات ہیں، ریشنلائز کر رہے ہیں، ریزن کو کام میں لا رہے ہیں۔ تو سبط حسن تو ریزن کے بہت بڑے وکیل ہیں۔ اچھا سبط صاحب جب اپنی زندگی میں ان کے مناظرے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ لکھتے ہوں گے، اس کا ریبٹل چھپتا ہوگا کوئی دوسرا؟ نہیں، میں نے مخالفت کی ہے ان کی، مثلا پاکستان میں تہذیب کے ارتقاء میں شیخ ایاز نے مخالفت کی تھی، میں نے شیخ ایاز کا ساتھ دیا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر انگریز نہ آتے بر صغیر میں تو ہم بالکل بدو، یا ہم جیسے افغانستان میں گویا مطلب قبیلے ہوتے ہیں، کیا کہا جائے، یعنی سیٹلڈ علاقوں میں نہ رہنے والے لوگ، اس طرح سے ہم ہوتے۔ تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ نہیں، کیا جاپان کے اوپر کوئی سامراج آیا تھا؟ جاپان نے شکست کھائی، اور شکست کھانے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ہم سائنس اور میتھمیٹکس میں، بلکہ روس تک کو شکست دی۔ چین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہر ملک کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدیوں کی غلامی کے دور سے گزرے سامراج کی اور اس کے بعد وہ متمدن ہو؟ یہ تو غلط خیال ہے، ہم بغیر سامراج کے چنگل میں پھنسے ہوئے۔ تو اس پہ انہوں نے حمزہ علوی اور اعجاز احمد اور بہت سے لوگوں سے لکھا بھی ہے، یہ ڈاکٹر سید جعفر احمد نے مارکس اور مشرق میں، کہ انہوں نے کافی، میں یہ نہیں کہتا انہوں نے ویوز چینج کیے، لیکن یہ ایک محفل ہوئی تھی ملک نورانی صاحب کے گھر پر، اور بہت دانشور موجود تھے اس میں، وہاں میں نے بھی ایک پیپر پڑھا تھا اس مسئلے پر۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ سبط صاحب اختلافات کو سنتے بھی تھے، ابزارب بھی کرتے۔ دیکھیے، ایک اختلاف کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ وہ نہیں رہیں گے جو آپ آج تک تھے۔ اگر میں آپ کے تھیسس سے بہت بنیادی اختلاف کر رہا ہوں، اگر آپ فرض کیجئے مان بھی نہیں رہے میری بات کو، تو اگلے دن آپ وہ نہیں رہیں گے جو آپ تھے، میں بھی وہ نہیں رہوں گا جو میں تھا۔ کچھ میں نے لیا ہوگا ان سے، کچھ انہوں نے اپنے اختلاف کرنے والوں سے لیا ہوگا، یہی جدلیات ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس زمانے میں رائٹ لیفٹ کا چکر بھی بہت کلیئر ڈویژن تھی، کلیئر کیسی ڈیبیٹس ہوتی تھی، سبط صاحب اس کو کیسے رسپونڈ کرتے تھے؟ کیونکہ صاحب وہ انہوں نے بہت لکھا ہے سوشلزم کی حمایت میں، صفدر مین نے اسلامی سوشلزم کے اوپر کتاب لکھی تھی، حنیف رامی نے لکھی تھی، سب لوگ اس زمانے میں یہ ثابت کر رہے تھے کہ اسلامی سوشلزم، سبط صاحب کہتے تھے بھائی اسلامی نہیں ہوتا، سوشلزم ہے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں بھی بہت سی باتیں جو ہیں وہ سوشلزم سے میل کھاتی ہیں۔ دیکھیے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، بر صغیر میں تقسیم سے پہلے ہمارے علماء بھی اسلام اور سوشلزم میں مماثلتیں ڈھونڈتے تھے، جیسے حفظ الرحمان صاحب کی کتاب، مولانا حفظ الرحمان کی، مولانا ابوالکلام آزاد۔ پاکستان بننے کے بعد یہ عجیب و غریب چیز آئی کہ ہمارے علماء ہندوستان میں تو سیکولرزم کی دعائی دیتے ہیں کہ سیکولرزم خطرے میں ہے، بابری مسجد کے ساتھ یہ ہو گیا،
और यहाँ सेकुलरिज्म के नाम से चढ़ते हैं। तो भाई सेकुलरिज्म अगर कोई बुरी चीज़ है तो वो इंडिया में भी बुरी होनी चाहिए, यहाँ भी बुरी होनी चाहिए। इंडिया में क्यों दुहाई है और यहाँ क्यों मुखालफत है? यहाँ वो कहते हैं मुसलमान अक्सरियत में है। अच्छा, अक्सरियत में है तो इस्लाम आना चाहिए। मैं कहता हूँ लाए आप। लेकिन इस्लाम के भी दो व्यू हैं। एक वो व्यू है जो आम लोगों के फ़ायदे के लिए इस्लाम की तावील करता है। एक वो व्यू है जो सिर्फ मुतमव्विल और मालदार लोगों के फ़ायदे में इस्लाम की तावील करता है। तो मैं फिर तावील में तो किसी न किसी तावील का इंतखाब करूँगा। मैं उस तावील का इंतखाब करूँगा जिसमें मज़दूरों और किसानों का फ़ायदा ज़्यादा होगा और उनका राज होगा, इस्लाम के तहत भी। तो ये जनाब सफदर मीर साहब ने साबित कर दिया। तो वो कहते थे कि भाई ये क्या इस्लामी लगा रहे हैं आप, सीधी सीधी बात करें सोशलिज्म की। लेकिन नहीं, मेरे ख्याल में इस्लाम में भी अबू ज़र गफ़ारी और अब हैं जिन्होंने हज़रत अली का ये कौल कैसे भूल जाएंगे आप कि मैंने खुदा की कसम दौलत का इर्तिकाज़ जिस जगह देखा है वहाँ बेईमानी भी देखी है, वहाँ लूट खसोट भी देखी है। तो ये तो इस्लाम में भी तो है। मेरे ख्याल में सुरूर बाराबंकी उनके बहुत महबूब शायर थे, बहुत महबूब, बहुत ही नफीस शायर, बहुत अच्छे। मेरा उनके बारे में बहुत अच्छा ख्याल है। फैज़ साहब का भी बड़ा अच्छा ख्याल था। उनका अगर मुझे याद आया एक शेर के, जिनसे मिलकर, बहुत पसंद था उनको ये शेर, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, आपने शायद न देखे हों मगर ऐसे भी। इस शेर के ऊपर हम ख़त्म कर लेते हैं, इसलिए कि जो सिफ्ते हसन से नहीं मिला, अच्छा वो तो नस्ल अब आएगी 20 साल बाद। ये जुमला और भी मैं ज़ोर से कह सकूँगा, मैं नहीं रहूँगा, कोई और कह रहा होगा कि अगर कोई फैज़ से नहीं मिला। मैंने फैज़ साहब के साथ 6-7 बार बैनुल अक़वामी दौरों में क़याम किया है। अब कौन है जो ये कह सकेगा कि फैज़ साहब और हम 6-7 साल तक लंदन में आटम में अक्टूबर में सितंबर में साथी होते थे। उर्दू मरकज़ से चले और फिर 10:30 बजे सुबह से लेकर 4:30 बजे अगले दिन सुबह तक, तो वहाँ बहुत जिक्र होते थे सिफ्ते हसन के भी, एहतशाम साहब के भी, फैज़। तो मैंने देखा ये कि जितना तरक्की पसंद लोगों में एक दूसरे के लिए मोहब्बतें और वारिफ्तगी थी, वो आजकल के न तरक्की पसंदों में नज़र आ रही हैं, न आजकल के मज़हब दोस्तों में नज़र आ रही हैं। ये एक सवाल है जो मैं करना चाहता हूँ अपने आप से कि वारिफ्तगी और दोस्ती तो सुपुर्दगी का नाम है नहीं। अब दोस्त हम ख्याल तो हो सकते हैं, सुपुर्दगी नहीं होती, वारिफ्तगी नहीं होती। एक अजीब बीच में कोई दीवार कोई है, वो ज़माने ने डाली या उन्होंने डाली या उनकी अनाएँ बहुत मजबूत हो गई। इन लोगों की अनाएँ नहीं होती थी अपने नज़रिए के सामने। आज का नज़रिया जो है वो अनाओं को ख़त्म नहीं कर पा रहा। तो ये ग़ालिबन या तो इनफरादियत की जंग जीत है या नज़रिए की थोड़ी सी पसपाई है, कुछ ना कुछ तो है।